بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کے اس عظیم الشان دن، جس کو عید الفطر اور یوم الفطر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس دن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس عظیم نشست کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کو ایسی عیدیں بارہا نصیب فرمائے اپنی رحمت کے صدقہ سے، اور ہمارے احوال پہ کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف فرما کے اس کائنات ارضی میں مبعوث فرمایا، اور ان اخلاق کریمانہ کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق اخلاق عظیمانہ ہیں، آپ کے اخلاق اخلاق کریمانہ ہیں۔ پھر اسی طرح یہ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دوسری طرف امت کے لیے حکم اور پیغام یہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ کسی اور جہت سے یا کسی اور جگہ سے تمہیں حیات گزارنے کا نہیں ملے گا۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات میرے رسول کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہتے ہو اور جینے کا ڈھنگ چاہتے ہو اور ایک کامیاب معاشرہ بنانا چاہتے ہو، ایک کامیاب ریاست بنانا چاہتے ہو اور ایک کامیاب فرد بننا چاہتے ہو معاشرے کے اور کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو یہ کامیابی تمہیں کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی، کوئی اور تعلیم نہیں دے سکے گی، کوئی دنیا کا مال و دولت اور بڑے سے بڑا نام تمہیں یہ کامیابی کا راز نہیں دے سکے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے رسول کے قدموں سے جڑ جاؤ، حقیقی کامیابی تمہیں اسی جگہ سے ملے گی، اسی مقام سے ملے گی۔ تو نتیجتاً ہمارے سامنے قرآن مجید سے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ ہماری کامیابی، اور اگر ہم کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں اور کامیاب معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو اس نے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ اخلاق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ اب جن کے اخلاق کو عظیم وہ رب عظیم کہے کہ جو رب خود عظیم ہے، اور اس نے مقید کر کے نہیں کہا کہ حبیب آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں، بلکہ اس حکم قرآنی کو مطلق رکھا، یہ نہیں کہا کہ اس آسمان کے نیچے نیچے تک ہیں مگر اس دنیا سے عظیم ہیں، آسمان سے نیچے تک ہیں، یہ نہیں کہا کہ سدرہ سے نیچے تک ہیں اور سدرہ تک یہ عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، یعنی کوئی جہت مقرر نہیں کی، کوئی مقام مقرر نہیں کیا، کتنے عظیم ہیں۔ اللہ نے مطلقاً کہا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے اخلاق کو اخلاق عظیم کر دیا۔ باری تعالیٰ کتنا عظیم کیا، اپنے حبیب کے اخلاق کو کتنا بلند کیا، کتنا سنوار دیا، کتنا نکھار دیا۔ تو فرمایا لوگوں، اس مقید میں جب قید ہم نے نہیں لگائی اس حکم میں، تم قید کی تلاش میں کیوں پھرتے ہو؟ سمجھ لو اتنا عظیم کیا جتنا میں عظیم کر سکتا تھا، اتنا بلند کیا اپنے حبیب کے اخلاق کو جتنا میں کر سکتا تھا۔ ہر قید اور ہر حد اللہ نے اٹھا دی، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کے اخلاق کو نمونہ حیات جو بنانا تھا، تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ کوئی حد نہ رہی، ہر حد اور قید اٹھا دی۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا، اور جو بات کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ امت کے لیے جو پہلے آیت ہم نے پڑھی، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو بلا قید جن کے اخلاق کو، جن کے اوصاف کو، جن کے کردار کو ہم نے بلند کر دیا، اس کردار کے سوا تمہاری کامیابی کسی اور اخلاق و کردار میں نہیں ہے۔ سو آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اور یہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے اسوۃ حسنہ، اور قرآن مجید پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ سو نتیجتاً بات یہ ہمارے سامنے آئی، آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو چھوڑ کر کسی جگہ سے ہمیں کامیابی اور فلاح نہیں مل سکتی۔ نہ کامیاب معاشرہ بنا سکتے ہیں، نہ کامیاب ریاست بنا سکتے ہیں، نہ کامیاب فرد بن سکتے ہیں معاشرے کے، اور نہ ہماری زندگی دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔
ہماری کامیابی صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو اپنانے سے ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمہ جہت سیرت ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہمہ جہت ذات اقدس ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت مبارکہ عالمگیر رحمت ہے۔ کوئی کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطہ کونا سے تعلق ہو، اس کا دنیا کی کسی جگہ سے اس کا تعلق ہو، کسی قوم سے تعلق ہو، کوئی زبان اس کی ہو، کوئی شعبہ اس کا ہو، ہر ملک میں، ہر کونے میں، ہر خطے میں، ہر زبان کے لیے، ہر قوم کے لیے اور ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے سب کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کو نمونہ حیات قرار دیا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا جینے کے اسلوب اور طریقے آقا علیہ السلام سے کی سیرت سے لے سکتا ہے۔ ادنا سے ادنا اگر کسی کا شعبہ ہے، حتیٰ کہ کوئی بکریاں چرانے والا ہے، تو اس کی وہ بھی سیرت کے گزارنے کے زندگی کے موتی حضور کی سیرت سے لے سکتا ہے۔ اگر کوئی جوتی سینے والا ہے، اس کو بھی رہنمائی لینے کے لیے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، کہا کہ مدینہ کی بازار میں میرے حبیب کو دیکھ لو، وہ اپنی جوتی خود سلائی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی سنت بنا دیا۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا، چونکہ عالمگیر شخصیت جو بنایا، ہمہ جہت ذات اور رحمت جو بنایا آقا علیہ السلام کو، فرمایا کوئی محروم نہ رہ جائے اور کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے کہ مجھے زندگی گزارنے کے طریقے اس بارگاہ سے نہیں مل سکتے۔ سب کے لیے فرمایا میرے حبیب کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لکم کا جو صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا، لکم کی بات کی، فرمایا اس میں تم سب کے لیے، اللہ نے کہا تم سب کے لیے، اور سب میں سارے آ گئے۔ فرمایا جس کا جو شعبہ ہو، جس کی جو زبان ہو، جو قبیلہ ہو، دنیا کے جس خطے سے تعلق ہو، ہر کسی کے لیے میرے رسول کی زندگی بہترین نمونہ حیات ہے۔ یہاں تک کہ ابتدائی گفتگو سے اور تمہیدی کلمات سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے واضح طور پہ آشکار ہو چکا کہ آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کو چھوڑ کے ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے، ایک بات۔ دوسری، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ نے ہمہ گیر اور عالمگیر بنایا ہے، سب لوگوں کے لیے، سب شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے حضور کی سیرہ مبارکہ بہترین نمونہ حیات ہے۔ اس ہمہ گیر شخصیت سے ایک پہلو کا پیغام ہم آج لینا چاہتے ہیں عید الفطر کے موقع پر، کیونکہ اس ذات کی ہمہ گیریت کا بیان ایک ہی مجلس میں ہم نہیں کر سکتے، نہ کسی کے بس میں ہے اس کا بیان کرنا، وہ الگ الگ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، ایک ہی نشست میں ان کا احاطہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس ہمہ گیر شخصیت سے اور ہمہ گیر اخلاق کریمانہ سے ایک خلق عظیم کا بیان ہم نے آج کرنا ہے عید الفطر کے موقع پر، اور میں نے بہت مناسب سمجھا کہ اس پیغام پر آج گفتگو کی جائے، اور وہ گفتگو کا موضوع اور ٹائٹل ہمارا ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ سے ہمیں صلہ رحمی کا پیغام کس انداز سے ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام کس طریقے سے ملتا ہے۔ صلہ کہتے ہیں ملنا، ملانا، جوڑنا، اور رحم اس کو یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو خونی رشتے ہیں، خونی قرابت دار ہیں، جو ہمارے قریبی تعلقات والے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ ملنا، اس کا یہ ہمارا موضوع ہے اصل آج کا، بطور پیغام کہ ہم سب نے آقا علیہ السلام کی سیرہ مبارکہ کا یہ گوشہ سیکھ کے جانا ہے، اور نہ صرف سیکھنا ہے بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ عید الفطر کے دن ہم نے اپنے دل سے عداوتیں، قدورتیں، حقد، حسد، بغض اور کینہ نکال کے آج صلہ رحمی کا پیغام لے کے جانا ہے اس خوشی کے موقع پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدہ کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ اور عہد کیا ہے،
اس کو توڑتے نہیں، نبھاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا۔ وہ انعام یافتہ ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانے والے۔ اس آیہ مبارکہ کے آگے پھر اللہ رب العزت نے متصلاً ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اور وہ لوگ، اس کو کامیاب لوگوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا کہ کامیاب اور انعام پانے والے لوگ وہ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں جن سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ملتے ہیں اور تعلق ملاتے ہیں جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے اور جڑے رہنے کی بات کی ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کامیاب ہیں، انعام یافتہ ہیں، اللہ کی رحمت کو پانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب کی ملاقات کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کی ملاقات کا حیا کرتے ہیں کہ کل اپنے رب کے حضور ہم نے کھڑا ہونا ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنے رب سے ہمارے آمنا سامنا ہونا ہے، اس ملاقات کا خوف رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور آخرت کی ناگواری سے، حساب کے ناگواری سے وہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو جائے، آخرت میں کہیں ہمارا خاتمہ برا نہ ہو جائے، کہیں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے آخرت میں، اس بات سے بھی خوف رکھتے ہیں۔ تو سورہ رعد کی اس آیہ مبارکہ کا پیغام ہمارے سامنے یہ نکھر کے آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں اور انعام یافتہ ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا جڑ کے رہتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے ملنے کا حکم دیا مل کے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں حساب اللہ ان پر آسان کر دیتا ہے جو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے قرآن مجید کا۔ ہم وظائف تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، یہ چیز مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، تو حساب اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آسان ہو جائے، قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے اور اللہ اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دے، تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ پھر جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے جڑ کے رہو، ان رشتوں کو کاٹو نہیں، ان کو توڑو نہیں، اگر جڑ کے رہو گے اللہ قیامت کے دن تمہارے حساب میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تو یہ قرآن مجید کا پیغام ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس سے آگے پھر قرآن مجید نے بات کی، 4 آیتیں چھوڑ کے آگے پھر قرآن مجید نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ سورہ رعد کی اسی مقام سے 4 آیتیں چھوڑ کے اگلی 5ویں آیت پر پھر اسی مضمون کا بیان آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اب یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی توجہ سے اس کو سنیں۔ پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے، جو جڑے رہیں وہ کامیاب ہیں، انعام یافتہ ہیں، ان پہ اللہ کی نگاہ رحمت ہے، ان کا حساب قیامت کے دن آسان ہو جائے گا۔ یہ پہلے حصے میں بات کی۔ 4 آیتیں چھوڑ کے اسی صورت میں اسی مضمون کو اللہ نے دوسرے اینگل سے بیان کیا اور ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ کر لینے کے بعد جو لوگ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، نبھاتے نہیں، قائم نہیں رکھتے، خلاف ورزی کرتے ہیں، ایک چیز کا بیان کیا۔ دوسری چیز فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور صلہ رحمی جن سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے جڑتے نہیں، توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو۔ جن سے اللہ نے ملنے کی بات کی ہے ملتے نہیں، الگ ہو جاتے ہیں، رشتے کاٹ لیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، کاٹ دیتے ہیں رشتے کو۔
اس رشتے کو جس کے بابت اللہ نے کہا تھا جڑ کے رہو، اس سے مل کے رہو، وہ ملتے نہیں، وہ الگ ہو جاتے ہیں، ایسے رشتے کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور تیسری بات کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، دنگا و فساد کرتے ہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرتی نظام فساد میں مبتلا ہو گیا۔ ان تین چیزوں کا بیان کیا، جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، جو صلہ رحمی کو کاٹ دیتے ہیں، دو چیزیں، اور تیسری چیز کا بیان فرمایا کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان تین چیزوں کا بیان کر کے بڑی سخت بات قرآن نے کی، فرمایا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ ان تین افراد میں، تین قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ آئی جو رشتے، خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں، جو جدائی پیدا کرتے ہیں، جن سے اللہ نے جڑنے کی بات کی ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا اولئک لہم اللعنۃ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس پہ اللہ لعنت ڈال دے اس کے پلے کیا بچتا ہے؟ دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ کفر کی طرف گیا جس پہ اللہ نے لعنت ڈال دی، یا اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ ناپسندیدہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو گیا۔ شیطان کو بھی جب نکالا تھا تو فرمایا تھا نکل جا، لعنت ہو تجھ پہ، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا گیا تیرے گلے میں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں اور صلہ رحمی نہیں کرتے، جن سے اللہ نے جڑنے کی بات کی ہے جڑ کے نہیں رہتے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، ایک بات۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کی آخرت بہت بری ہوگی، حساب بڑا برا ہوگا ان کا آخرت میں ٹھکانہ، آخرت کا گھر۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، جو آخرت کا ٹھکانہ اور گھر ہوگا وہ بڑا عبرتناک اور بہت برا ہوگا۔ کیا قرآن مجید کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ پیغام ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں انقلاب بپا کرنے کے لیے قرآن کا یہ حکم کافی نہیں ہے کہ جو خونی رشتوں کو کاٹتے ہیں اللہ لعنت کہتا ہے، اس پر لعنت فرماتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ تم دنیا میں خونی رشتے کاٹتے ہو، قیامت کے میدان میں تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، تمہارا حساب بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات، یہ پیغام ربانی، ہم کیوں اس پہ آنکھیں بند کر کے آگے گزر جاتے ہیں اور خونی رشتے کاٹتے پھرتے ہیں اور دلوں میں تنگیاں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں لے کے جیتے پھرتے ہیں؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اور اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے تم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرنی، بلکہ میرا حکم سمجھ کے صلہ رحمی کرو، تمہارا حساب میں قیامت میں آسان کروں گا، تم پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک اور اصول کی بات میں کہہ دوں بڑی تیزی سے، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں آگے حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا اگر ہم جائزہ لیں، صلہ رحمی جو خونی رشتے ہیں ہمارے، جن میں ماں باپ ہے، یہ ہماری اصول میں آتے ہیں، اصل میں ماں باپ ہیں، پھر دادا دادی ہیں، اسی طرح فروع میں ہماری اولادیں ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، اسی طرح ہمارے بہن بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ جو متعلقین ہیں، ہماری خالائیں ہیں، ہمارے چچا ہیں، اسی طرح ماموں ہیں، تائے ہیں، یہ جو خونی رشتے ہیں ہمارے قرابت دار، ان کے ساتھ اگر ان کی کوئی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوتی، قرآن مجید کی ہر دوسری آیت میں ان سے جڑنے کا اللہ حکم نہ دیتا، ہر دوسری آیت قرآن پاک کی ان کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیتی ہے۔ آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں، ذوی القربہ، ذی القربہ، ذو القربہ، الگ الگ الفاظ سے جہاں پہ لوگوں کے، بندوں کے حق کی بات کی ہے قرآن نے کہ بندوں کے حقوق ادا کرو، سب سے پہلے ماں باپ کے حق کا بیان کرنے کے بعد اللہ نے خونی رشتوں کا بیان کیا ہے کہ خونی رشتوں سے جڑ کے رہو۔ ذوی القربہ، ذی القربہ، ذو القربہ، الگ الگ یہ قرآن میں صیغے آئے ہیں، اعراب بدل کے آیا ہے۔ اللہ نے تقاضا کیا ہے بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اس کے بعد جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، جو قرابت والے ہیں، ان سے حسن سلوک اور ادب سے پیش آؤ، جڑ کے رہو ان کے ساتھ۔
مل کے رہو ان کے ساتھ، ان خونی رشتوں کو کاٹو نہیں۔ اگر کاٹ دو گے تو قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے اور حکم دیتا ہے ان کا حساب بڑا مشکل کر دوں گا میں قیامت کے دن۔ تو اب جس کو چاہیے قرآن مجید اس کا حساب آسان ہو، وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے جڑ کے رہے، صلہ رحمی کرے، لوگوں کو معاف کر دے۔ یہ قرآن مجید نے وظیفہ دیا ہے، ایسے لوگوں کا حساب اللہ آسان کر دے گا۔ اور جو خونی رشتے کاٹتے ہیں، دنگے فساد کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پہ میری لعنت ہو اور حساب مشکل کر دوں گا ان کا۔ اب اسی طرح آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم اللہ بھی نہیں کرتا، وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر بندہ لوگوں پہ اور قرابت داروں پہ رحم کرنے والا ہو جائے تو اللہ کی شان رحمت پکارتی ہے کہ یہ بندہ ہو کے لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی جرم ان کو معاف کر کے رحمت کر رہا ہے، تو میں رب ہو کے اس پہ رحمت کیوں نہ کروں؟ میں رب ہو کے، خالق یہ بندہ ہو کے لوگوں کی خطائیں معاف کر رہا ہے اور لوگوں پہ رحمت کر رہا ہے اور ان کے لیے رحمت بن رہا ہے، تو میں رب ہو کے اسے محروم کیسے کر دوں؟ اور وہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کو محروم کر دیتا ہے میری بارگاہ میں اس کے لیے رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے، میں اسے محروم کر دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں یہ حدیث لائے ہیں، صحاح ستہ کی حدیث، اور خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مشکات میں روایت کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے رحم کو، یہ جو خونی قرابت دار ہیں جن کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، رحم کے ذریعہ سے اللہ نے جب سارے لوگوں کو، انسانیت کو پیدا کیا، اس انسانیت میں رحم کے ذریعے ایک جال بچھایا کہ اس جال کے ذریعے تم ملے رہو گے، آپس میں جڑے رہو گے، فلاں کا فلاں سے رشتہ ہے، فلاں کا فلاں سے رشتہ ہے، فلاں کا فلاں سے رشتہ ہے۔ اس رشتے کی بنیاد یہ رحم ہے، رحم، اس کو اللہ نے دنیا میں اتارا، رحم کو لوگوں کو بنا کے رحم کو دنیا میں اتارا، اور فرمایا کہ اس رحم کے ذریعے تم آپس میں جڑے رہو گے، تمہارا رشتہ برقرار رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس رحم کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے رحم کو اپنی شان رحمان و رحیمیت سے نکالا ہے۔ یہ عام نہیں ہے رحم، جیسے اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میری شان رحیم ہے، اسی شان رحمان و رحیمیت سے میں نے رحم نکالا ہے۔ تو جو پھر یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو رحم کو جوڑے گا اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لے گا، اور جو رحم کو کاٹے گا اللہ اسے اپنے سے کاٹ کے جدا کر دے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں اس طرف بڑی واضح رہنمائی کرتی ہے کہ اگر اللہ کی قربت اور رضا ہم چاہتے ہیں تو خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں مل کے رہنا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی خاص حدیث اب میں کہنے لگا ہوں، ہر شخص سر تپا کان بن کے بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بڑا اہم پیغام ہے اس حدیث کے ذریعہ سے عید الفطر کا آج۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا اور بشریت کو تخلیق کر لیا، اور سب انسانیت اور بشریت کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے رحم کو پیدا کیا، رحم کی تخلیق فرمائی، جس کے ذریعہ سے یہ رشتوں کی ملنا اور رشتوں کا تعلق اور قائم رہنا ہوگا، اس رحم کی اللہ نے تخلیق کی، اس کو بنا کے رحم کو فرمایا۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک حاکم میں روایت کیا ہے، اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس رحم کو اللہ نے فرمایا کہ اے رحم، میں نے تجھے اپنی شان رحمان سے نکالا ہے، اپنی صفت سے نکالا ہے، اب تو دنیا میں نیچے اتر جا اور تیرے ذریعہ سے لوگوں کے جو قریبی رشتے ہوں گے وہ تیرے ذریعے سے جڑیں گے اور قائم رہیں گے، تیرے ذریعہ سے لوگوں کے تعلق بنے رہیں گے۔
رحم نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا اور کھڑا ہو گیا اللہ کی عدالت میں. یہ حدیث کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. رحم عرش الہی کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو گیا اللہ کی عدالت میں اور عرض کرنے لگا کہ باری تعالیٰ میں تو بڑا کمزور ہوں، بڑا حساس ہوں، بڑا نازک ہوں، میرے اندر تو زیادہ قوت نہیں. دنیا میں جاؤں گا تو لوگ مجھ پر ظلم کریں گے، مجھے کاٹیں گے. رشتے جن رشتوں کو میرے ذریعہ سے تو جوڑے گا، لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انہیں کاٹ دیں گے، مجھے جدا کر دیں گے، میرے اوپر ظلم کیا جائے گا. مجھے دنیا میں نہ بھیج، اگر بیچنا ہے تو کوئی پناہ دے کے بیچ کہ لوگوں کے ظلم مجھ پہ نہ آئیں، کوئی پناہ دے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اے رحم میری پناہ سے بڑھ کے کس کی پناہ ہو سکتی ہے، میں نے تجھے اپنی پناہ دے دی. رحم کو اللہ نے کہا میں نے تجھے اپنی پناہ دے دی. رحم نے کہا باری تعالیٰ اچھا پناہ تو تیری مل گئی، اس پناہ میں کیا بات فرماتا ہے تو بندوں کے لیے. اب یہ پیغام سنیں سر تا پاکان بن کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے رحم کو فرمایا میری پناہ کے ساتھ دنیا میں اتر جا اور اس شان کے ساتھ اتر جا کہ میں بندوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ جو رحم کو جوڑ کے رکھے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا، خونی رشتوں کو جوڑے گا، اللہ نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ ملا کے رکھوں گا، میں اسے اپنی قربت دے دوں گا. اور جو رحم تجھے کاٹ دے گا، تجھے جدا کر دے گا، جو خونی رشتوں میں قرابت داروں میں جدائی ڈال دے گا، وہ بڑے لاکھ عمریں بھی کر آئے میں اسے اپنی بارگاہ سے جدا کر دوں گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ سند اور ضمانت لے کے اتر جا. اللہ نے قرآن مجید میں اسی پیغام کو بیان کیا، حدیث میں آقا علیہ السلام نے اسی پیغام کا بیان فرمایا. ہماری جتنی عبادات ہم کر لیں اگر خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا میلاپ نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے، جیسے ماں باپ کے لیے احکام آئے ہیں ان کی رضا کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں. یہ اسی طرح بندوں کے حقوق میں اللہ رب العزت نے ذوی القربا کے حقوق بیان فرمائے ہیں، خونی رشتہ داروں کے حقوق، قرابت داروں کے حقوق. اگر ان سے اپنا تعلق کاٹ کے عبادت کرو گے اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا قرب ہرگز نہیں دوں گا. اور اگر کوئی نرم دل بن کے رحمت کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے گا، یہ حدیث کا خلاصہ اور مضمون اور نتیجہ دے رہا ہوں. فرمایا جو جوڑ کے رکھے گا بھلے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، اللہ اسے اپنی قربت عطا فرما دے گا. اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس کو ہماری نمازوں کی حاجت نہیں ہے، اس کی شان بے نیاز ہے. اگر ساری دنیا کے لوگ نافرمان ہو جائیں اور ایک شخص بھی نماز پڑھنے والا نہ رہے اس کی شان کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی شان کم نہیں ہوتی. اور اگر ساری دنیا کے لوگ فرما بردار ہو جائیں اور ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اس کی شان کم ہونے اور بڑھنے سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. احکامات، عبادات، طاعات، ریاضات کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، لوگوں کے لیے ہم فراخ دل بن جائیں، ہمارے چہروں پہ لوگوں کے لیے کشادگی اور وسعت آ جائے، مسکراہٹ آ جائے، ہمارے قول میں نرمی آ جائے. اس لیے ان تمام احکامات کا بیان اللہ نے فرمایا ہے. اب 10 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو اس میں اسی مضمون پر آقا علیہ السلام کا بڑا خاص پیغام اور دینا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو بھی امام حاکم نے مستدرک حاکم میں روایت کیا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جن کا حساب اللہ آسان کر دے گا. 3 لوگ جن کا حساب آسان ہوگا، ایک بات، اور دوسری فرمایا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا.
صحابہ اکرام نے سنا تو عرض کیا قالوا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کا حساب قیامت کے دن آسان ہوگا؟ یہ وظیفہ وہ قرآن کا وظیفہ تھا، یہ آقا علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ ہم پیروں سے وظائف لیتے ہیں، مشائخ سے وظائف لیتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لمبے لمبے مجاہدے کرتے ہیں، یہ بڑا آسان وظیفہ آقا علیہ السلام نے دیا، اور اس کا اجر کیا ہے؟ قیامت کے دن حساب آسان ہوگا اور اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ پیر کا عطا کیا ہوا وظیفہ ممکن ہے اس کی برکتیں نہ مل سکیں، عالم کا، مفتی کا دیا ہوا وظیفہ ممکن ہے کرنے کے باوجود اس کی برکتیں اور رحمتیں اور نوازشات نہ مل سکیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا بیان کیا ہوا وظیفہ ایک ذرہ بر بھی اجر میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ اور آقا علیہ السلام نے وظیفہ دیا، فرمایا 3 لوگ وہ ہیں جو یہ اپنے اندر صفات پیدا کر لیں، اللہ حساب ان کا آسان کر دے گا قیامت کے دن، اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تؤتی من حرمک، پہلا شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے، فرمایا کہ جو تجھ پہ ہاتھ روک لے تو اس کو عطا کر، اس کو دے جو تجھے نہ دے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو تمہیں نہیں دیتے، فرمایا تم اس کو دو۔ جو منع کرنے والوں کو دیتے ہیں، جو روکنے والوں کو دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا حساب اللہ آسان کرے گا اور ایسے لوگوں کو رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ دوسری قسم کے لوگ فرمایا وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پہ ظلم کرتے ہیں تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ معاف کر دے، عفو و درگزر کا معاملہ رکھ، جو تجھ پر ظلم کرتے ہیں اسے معاف کر دے، زیادتی کرتے ہیں رحمت کے ساتھ اس کو بخش دے، اس کے لیے رحمت کی دعا کر۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اللہ حساب آسان کر دے گا اور ایسے لوگوں کو رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ دے گا۔ اور تیسری بات فرمائی وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، کہ جو تیرے ساتھ اپنا رشتہ کاٹتا ہے، الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے، ایسے شخص کے ساتھ تو اپنا رشتہ جوڑ لے۔ کاٹنے والے کے ساتھ جڑ جا، جدا ہونے والے کے ساتھ مل جا، وہ جدا ہوتا ہے تو مل اس کے ساتھ، اس کو معاف کر دے، اس کی خطا پہ پردہ ڈال کے جوڑ دے۔ یہ کام آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں میں سے کوئی ایک کر لو، اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا اور تمہیں رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ کرے گا۔ جب یہ 3 چیزیں بیان کی، قال فاذا فعلت ذلك فما لي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا حضور اگر میں یہ کام کر لوں تو میرے لیے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنۃ برحمتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کام تو کر لے، سند مجھ سے لے لے، قیامت کے دن تیری جنت کا ضامن میں ہوں، جنت کی سند مجھ سے لے جا، اگر قیامت کے دن جنت نہ مل سکی تو میرے پاس آ جانا، میں ضامن اور ذمہ دار ہوں تیری جنت کا۔ تو حاضرین محترم، آقا علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کا بیان کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا یہ اللہ کی رحمت کو پانا ہے، حساب میں آسانی کا ذریعہ ہے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو وسیع کر دے، اس کے روزی میں، رزق میں برکت آ جائے، یہ وظیفہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی دیا۔ ہم کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا ہمارا، مال میں برکت نہیں ہے، رزق حلال میں کمی آ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوئی تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسے وظائف کے لیے، لمبی لمبی تسبیحات اور لمبے لمبے ہزار تسبیحات صرف اس لیے کہ مال میں برکت نہیں، رزق حلال نہیں مل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، اس کے لیے وظیفہ سن لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے اور اس کی زندگی دراز ہو جائے، عمر میں برکت آ جائے، اللہ اس کی عمر دراز کر دے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہے، جن کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ جڑ کے رہے، جن کے ساتھ ملنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ مل کے رہے۔
اب صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دے بدلے میں ہم اس کو دیں، کوئی ہمارے ساتھ تعلق کاٹ دے تو بدلے میں ہم کاٹ دیں، کوئی ہمارے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھے بدلے میں ہم جوڑ کے رکھیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر کسی نے ہمیں دیا بدلے میں ہم اس کو دیتے ہیں، ہماری آنکھوں کو اس کا حیا نظر آتا ہے کہ بھی اس نے بھی ہمیں دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے صلہ رحمی ہمیں دور دراز تک نظر نہیں آتی، صلہ رحمی دور دراز تک نظر نہیں آتی۔ میرے سمیت ہم میں سے ہر شخص اب اگر ہم اپنے گریبان کو دیکھیں، ہماری پوری زندگی میں دور دراز تک ہمیں صلہ رحمی نظر نہیں آئے گی، جس کا پیغام اتنی صراحت سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صرف اصول کے طور پہ، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے آئیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ پہ جو ناراض ہمارے قرابت دار رشتے ہوتے ہیں، ہم ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں۔ جو خونی رشتہ دار ہیں ہمارے، کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کا چچا ناراض ہے، کسی کی خالہ ناراض ہے، کسی کا تایا ناراض ہے، یہ جو خونی رشتہ دار ہیں قرابت والے، ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ بدلے میں ان کی طرف سے جواب آتا ہے کہ جب ہماری خوشی آئی تھی، ہمارے ہاں خوشی کا موقع آیا تھا، تو آپ نے بھی ہمارے ہاں شرکت نہیں کی تھی، ہمیں تنگ کیا تھا، پریشان کیا تھا، نہیں آئے تھے، ناراضگی کا مظاہرہ کیا تھا، تنگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اسی طرح ہمارا رسم اور رواج ہے۔ ہم عدلے کا بدلہ چاہتے ہیں، کوئی آئے تو ہم جاتے ہیں، کوئی دے تو ہم بدلے میں دیتے ہیں، کوئی نہ آئے تو ہم نہیں جاتے، کوئی پریشانی کا تنگی کا مظاہرہ کرے تو ہم تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی نہیں دیتا تو ہم نہیں دیتے۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہیں دے تم اسے دیتے ہو، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو تمہاری آنکھوں کو اس کا حیا تھا تو تم نے دے دیا، تم اس کے چہرے کا حیا تھا تمہیں کہ اس نے دیا۔ صلہ رحمی کیا ہے اس کا بیان سنو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا کہ اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے گا جو صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کا حساب آسان کر دے گا جو صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کے رزق کو فراخ کر دے گا جو صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے گا جو صلہ رحمی کرے گا۔ اتنا اجر اس رشتے میں کیوں چھپا کے رکھا؟ معلوم تھا کہ جو رشتہ کاٹتا ہے، جو کسی کے ساتھ نہیں جڑتا، بدلے میں نفس مطالبہ کرتا ہے، من مطالبہ کرتا ہے، ہماری خوشی میں یہ نہیں آیا تھا تو بھی نہ جا، اس نے بھی تنگ کیا تھا تو بھی تنگ کر، اس نے بھی پریشان کیا تھا تو بھی پریشان کر، اس نے تجھے نہیں دیا تھا تو نہ دے، من یہ تقاضا کرتا ہے۔ اور مصطفیٰ نے کہا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، جو تیری خوشی میں شریک نہیں ہوا تو اس کی خوشی میں شریک ہو، جو تیرے ساتھ تعلق کاٹ لے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ یا رسول اللہ وہ تو ہماری خوشی میں آقا نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ اس نے تو نہیں دیا تھا، ہم کیوں دیں؟ اس نے تو ہاتھ روک دیا تھا، ہم ہاتھ فراخ کیوں کریں؟ وہ تو ہمارے ساتھ تعلق کاٹنا چاہتا ہے، ہم کیوں جوڑ کے رکھیں؟ مصطفیٰ نے کہا میرا کلمہ پڑھنے والوں، اس کے لیے اس کی خوشی میں نہ جاؤ، اس کے لیے اس کے ساتھ تعلق نہ جوڑو۔ آقا پھر کس کے لیے جوڑیں؟ کہا کہ اپنی توجہ مولا کی طرف کر لو، میرے لیے کر لو، میرے لیے جاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ تمہارا حساب آسان نہ ہو تو قیامت کے دن حوض پہ میرے پاس چلے آنا۔ لوگوں جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، مصطفیٰ کا پیغام سمجھ کے ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کی خطاؤں سے درگزر کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ نفس اور من چاہیں گے کہ نہ جڑو ان کے ساتھ، نہ ملو ان کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اجر کیوں بڑا رکھا ہے؟ اس لیے نفس کی بات نہ سنو، میری طرف توجہ کر کے تم مل جاؤ، اجر میری بارگاہ سے لینا۔ اور پھر بات کو ختم کر رہا ہوں اس پیغام پر۔ آقا علیہ السلام نے دوسری جہت سے بھی اس کا بیان کیا، فرمایا کہ بڑی بڑی راتوں میں جیسے شب برات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، اور مبارک ایام اور دن آتے ہیں، ہر شخص اللہ کی رحمت کا حصہ پا جاتا ہے، ہر شخص توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہر سائل مانگنے والے کو ملتا ہے،
ہم آج یہ شکایات کرتے ہیں کہ شب قدر میں نے فلاں دعا کی تھی، زندگی گزر گئی، آج تک قبول نہیں ہوئی۔ شب برات میں نے یہ دعا کی تھی، زندگی گزر گئی، یہ دعا مانگتے مانگتے آج تک قبول نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مبارک راتوں اور مبارک ایام اور مبارک جگہوں میں ہر شخص کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، ہر شخص پہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر مانگنے والے کو قبول کر کے اس کی دعا عطا کرتا ہے، سوائے چند افراد کے جن میں ہم نے کثرت سے سن رکھا ہے شرابی کی توبہ ان راتوں میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا جو شراب کا عادی ہو، زانی کی توبہ اللہ ان راتوں میں قبول نہیں کرتا، ماں باپ کے نافرمان کی توبہ اللہ ان راتوں میں قبول نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے درمیان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بھی ہے، وہ شخص ایسے لوگوں کے درمیان میں جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو قطع رحم کر دیتا ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے، مبارک راتیں آئیں وہ اللہ سے رحمت کی امید کرے، اللہ رحمت کا قطرہ بھی نہیں دیتا ایسے شخص کو۔ پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو اگر دل میں رشتہ داروں کے لیے کہیں نہ کہیں عداوت بھی ہے، کسی نہ کسی سے تعلق کاٹ کے بھی رکھا ہے، اور پھر شب برات میں امید کریں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ نہیں ہو سکتی جب تک خونی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، مل کے نہیں رہتے، اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ اور متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خونی رشتے کاٹ دے، اللہ کی عزت کی قسم آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد بھی کوئی حد رہ جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خونی رشتے کاٹ دیتا ہے، جن کے ساتھ اللہ نے جڑنے کا حکم دیا، جو ان رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، ایسا فرد کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان تمام احادیث اور قرآن مجید کا پیغام سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی یہ جملہ آیات، ہر دوسری آیت میں اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، ہر دوسری آیت میں، اور ہر دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام نے جہاں پہ حقوق العباد کا بیان کیا، ہر دوسری حدیث میں صلہ رحمی کی بات کی ہے۔ اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہو، قرابت داروں کے ساتھ مل کے رہو، ان کے لیے نہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اجر کا تقاضا ان سے نہ رکھو، وہ الگ ہونا چاہتے ہیں تم پھر بھی آگے بڑھو، وہ تمہارے ہاں نہیں آتے تم پھر بھی ان کے ہاں جاؤ۔ کس لیے؟ فرمایا کہ اس کا اجر ان سے نہ چاہو، اجر اللہ اور اللہ کے رسول سے چاہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تمام پیغام کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ پیغام کہ صلہ رحمی کے بغیر ہمیں کبھی اللہ کی قربت نہیں مل سکتی، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا، ہماری توبہ قبولیت کی طرف نہیں جا سکتی۔ یہ جملہ جو وعیدات آقا علیہ السلام نے بیان کی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اجر بیان کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص آج سے یہ عہد کرے گا کہ ہم اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ جو الگ ہوتا ہے ہمارے ہاں خوشی غمی میں نہیں آتا، ہم اس کے ہاں بھی جائیں گے، خون کا تعلق اور رشتہ ہے اس کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جائیں گے۔ یہ عید الفطر کے دن اپنے دل کو اتنا فراخ کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس دل میں بٹھا کے جائیں کہ ہم صلہ رحمی کریں گے، جو رشتے کاٹتا ہے اس کے ساتھ بھی جڑیں گے، اس کے لیے نہیں، قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اور اب اللہ کا قرب پانے کے لیے، اپنی عبادات کو درجہ قبولیت دینے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے احوال پہ کرم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق دے اور قطع رحمی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔